بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان خبروں کے مطابق وجدان نامی ایک خطرناک پاکستانی دہشت گرد پچھلے 2-3 دن سے کھٹمنڈو میں سرگرم عمل تھا۔ وہ اپنی ایک فلپائنی ساتھی لی یان کے ہمراہ امریکہ سے یہاں پہنچا تھا۔ ان دونوں مجرموں نے وہاں امریکہ میں بھی متعدد وارداتیں کی تھی۔ ان کی زندگی کا مقصد امریکہ خصوصاً یہودیوں کو شدید ترین نقصان پہنچانا ہے۔ ہمارے مشن کو انتہائی خوفناک قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ڈین ہاروے اور کلاڈیا کی موت کا بڑا وحشتناک نقشہ کھینچا گیا تھا۔ جوگندر پال کے بنگلے پر جو واقعات پیش آئے، انہیں ببانگے دوہل ہم سے منسوب کر کے کھٹمنڈو کے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ ہم پر گہری نظر رکھیں اور ہم جہاں کہیں بھی دکھائی دیں وہ فوراً پولیس کو مطلع کر دیں۔ ان خبروں کے ساتھ ہی میری اور لی یان کی تصاویر بھی شائع کی گئی تھیں، جو یقیناً ربی کے احکام پر متعلقہ افراد نے اخبار والوں کو فراہم کی ہوں گی۔ ہمیں انتہائی خطرناک ثابت کرنے کے لیے اخبار نے 2-4 اور واقعات بھی ہم سے جوڑ ڈالے تھے، جن میں جانوس کے باڈی گارڈ ڈرائیور سنگھا کی موت، کماری چوک پر پیش آنے والے خون ریز واقعات، رتنا پار کے بنگلے میں پھیلنے والی ابتری، ہائی وے پر ہونے والی مارکا ارائی، بستی میں رونما ہونے والا خون چکا واقعہ اور بدھ نیل کنٹھ والی عبادت گاہ میں برپا ہونے والی قیامت شامل تھی۔ عوام کے دلوں میں ہمارے لیے غم و غصے کو اجاگر کرنے کے لیے عبادت گاہ کے تقدس وغیرہ کا بڑا بڑھ چڑھ کر ڈنڈورا پیٹا گیا تھا۔ ویسے یہودی بڑے ہی شاطر اور مکارانہ ذہنیت کے مالک ہیں۔ یہ حالات کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنا جانتے ہیں۔ اس اخبار کی خبروں میں ہمارے کردار کو بالکل الٹ کر منفی انداز میں پیش کیا گیا تھا، جس کی تردید کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری ایسی کوئی بھی حرکت خود ہمارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتی، سامنے آتے ہی ہمیں دار لیا جاتا۔ عوام کا ذہن بنانے میں اخبارات اور نیوز چینلز کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر امریکہ کی اجارہ داری ہے۔ آپ اسے صحافت اور سیاست کا عالمی ایجنڈا کہہ سکتے ہیں۔ عوام چاہے کسی بھی ملک کی ہو، وہ بیچاری ہی ہوتی ہے۔ ان کا ویژن محدود ہوتا ہے، وہ حالات اور تصاویر کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق تک رسائی نہیں رکھتے۔ چنانچہ اخباری خبروں کی سنسنی خیزی کو دیکھتے ہوئے وہ اسی پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ آج کے اخبارات میں شائع ہونے والی ہماری خبروں نے عوام کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت بھر دی ہوگی۔ خصوصاً عبادت گاہ میں پیش آنے والے واقعات نے انہیں جذباتی صدمات سے دوچار کیا ہوگا اور ان کی نظر میں اس افسوسناک واقعے کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم تھے۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور اخبار کو ایک طرف پھینک دیا۔ کاشانوک نے کہا، یہ تو وہ باتیں ہیں جو عوام تک پہنچائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ نیپالی پولیس کے ذریعے یہودی تم لوگوں کے خلاف جو کارروائی کروا رہے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے تم حالات کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ میں تو جہاں بھی جاتا ہوں حالات خود بخود سنگین ہو جاتے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ بولا، ظاہر ہے یہ اخبار بدھ ناتھ ویلی میں بھی پہنچا ہے۔ یہاں بدھ مت افراد کی اکثریت آباد ہے اور یہ لوگ عبادت گاہوں کے تقدس کے حوالے سے بہت حساس ہوتے ہیں۔ میں چونکہ خود بھی بدھسٹ ہوں، اس لیے یہ بات زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ عوام چونکہ حقائق کی اصل تصویر سے عموماً بے خبر ہوتی ہے، لہذا اس ویلی کے لوگ بھی اس وقت تم دونوں کے خلاف بھرے بیٹھے ہوں گے۔ ان حالات میں میرا مشورہ یہی ہے کہ تم لوگ اس گھر سے فی الحال باہر نکلنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ کوئی بھی شخص اپنے مذہبی جذبات سے مغلوب ہو کر یا پھر کسی انعام کے لالچ میں تمہارے لیے کوئی سنگین مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔ میں کاشانوک کی بات کو بڑی وضاحت سے سمجھ رہا تھا۔ یہودی لابی مقامی پولیس کو ٹائٹل پر رکھ کر یہاں بھی ہمارے خلاف سرگرم ہو گئی تھی۔ یہ ربی کا اصلی چہرہ تھا۔ وہ منافقت کا نقاب لگا کر بڑے دوستانہ انداز میں مجھ سے سودے بازی بھی کر رہا تھا اور دوسری طرف میرے خلاف اس کی سنگین کارروائیاں بھی جاری تھی۔ اگر میں یہودی ذہنیت اور ربی کی مکاری سے آگاہ نہ ہوتا تو اس کی باتوں پر یقین کر کے کسی بھی لمحے بے موت مارا جاتا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کاشانوک، فلوجی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اس کے دل میں انعام حاصل کرنے کی خواہش پیدا نہیں ہو سکتی؟ وہ سب سے زیادہ مجھ پر اعتبار کرتا ہے۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، میں اسے حقیقت سے آگاہ کر دوں گا، لہذا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کاشانوک نے پوچھا، وجدان، ویسے تمہارے ذہن میں آئندہ کے لیے کیا پروگرام ہے؟ میں پہلی فرصت میں کھٹمنڈو سے نکل کر اسرائیل پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے تمہیں 1 آدھ دن انتظار کرنا ہوگا، اس نے کہا۔ ڈاکٹر مونگ
نے کہا تھا کہ تم اس سلسلے میں میری ہر قسم کی مدد کرو گے۔ میں نے کہا مجھے نیپال سے اسرائیل تک پہنچنے کے لیے اہم کاغذات کی ضرورت پیش آئے گی، جن میں سرِ فہرست پاسپورٹ کا معاملہ ہے۔ کیا تم دونوں ایک ساتھ ہی اسرائیل جانا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر مونگ کی خواہش تو یہی ہے۔ کاشانوک ڈاکٹر مونگ کے لیے کام کرتا تھا اور اس کا وفادار تھا۔ وہ ڈاکٹر کی خواہش کے آگے دام مارنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، تم دونوں کے ضروری کاغذات اور پاسپورٹس وغیرہ بنوانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن میں اس سلسلے میں تم دونوں کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ پہلے وجہ بتاؤ اور پھر مشورہ دو، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، کھٹمنڈو کے حالات کا تم نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہے۔ میری معلومات کے مطابق کھٹمنڈو سے باہر نکلنے والے ہر فضائی اور زمینی راستے پر تمہاری تلاش کے لیے انتہائی سخت چیکنگ کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ خصوصاً کھٹمنڈو ایئرپورٹ تو تمہارے لیے بہت خطرناک ہو چکا ہے، اور اسرائیل جانے کے لیے تمہیں ایئرپورٹ کو استعمال کرنا ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اب میرا مشورہ بھی سن لو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کسی اور ملک سے اسرائیل کے لیے پرواز کرو۔ یعنی تمہارا مطلب ہے ہم نیپال سے پہلے کسی اور ملک میں جائیں؟ بالکل میرا یہی مطلب ہے، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ لی یان نے کہا، آئیڈیا اچھا ہے۔ ہمارے دشمنوں کی نگاہیں کھٹمنڈو زیادہ سے زیادہ نیپال کے ایئرپورٹس پر لگی ہوئی ہیں۔ اگر ہم کسی طرح نیپال سے نکل کر کسی اور ملک میں پہنچ جائیں تو وہاں سے زیادہ محفوظ انداز میں اسرائیل کی طرف پرواز کر سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں بھی یہی ہے، کاشانوک نے کہا۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں کے پاس پاسپورٹس اور دیگر ضروری کاغذات بھی اسی ملک کی مناسبت سے تیار کروائے جائیں جہاں سے تم اسرائیل روانہ ہوگے، تاکہ تمہارے دشمنوں کو ذرا سا بھی شک نہ ہو اور تم بخیر و عافیت اسرائیل پہنچ جاؤ۔ میں نے تعریفی نگاہ سے کاشانوک کو دیکھا۔ آئیڈیا وہ واقعی بہت عمدہ لایا تھا۔ میں نے پہلی ملاقات میں اس کی آنکھوں میں ذہانت کی جو چمک دیکھی تھی، وہ اب اس کا عملی ثبوت بھی دے رہا تھا۔ تاہم میرے ذہن میں کچھ باتیں کھٹک رہی تھیں۔ اپنی تسلی کے لیے میں نے اس سے پوچھ لیا، تمہارے خیال میں نیپال سے نکل کر ہمیں کس ملک میں جانا چاہیے، اور کیا وہاں تمہارے لیے یہ آسانی ہوگی کہ تم ہمارے پاسپورٹس اور دوسرے ضروری کاغذات تیار کروا سکو؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، نیپال سے قریب ترین ممالک میں انڈیا، بنگلہ دیش، بھوٹان اور تبت کا شمار ہوتا ہے، اور میرے خیال میں ان میں تبت ایک ایسا ملک ہے جہاں کام کرنے کے لیے مجھے زیادہ سے زیادہ آسانیاں حاصل ہوں گی۔ میں خود بھی تبت کے مشہور شہر لہاسا کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے تعلقات کے زور پر وہاں کی مناسبت سے تمہارے ضروری کاغذات تیار کروا سکتا ہوں۔ اگر تم دونوں کو تبت کے شہریت حاصل ہو جائے تو پھر لہاسا سے اسرائیل کی طرف موو کرنا تمہارے لیے انتہائی آسان اور محفوظ ہو جائے گا۔ تبت نیپال کے شمال میں واقع تھا۔ میں نے اس پراسرار سرزمین سے متعلق بہت سی حیرت انگیز داستانیں سن رکھی تھیں۔ کاشانوک نے تبت کا ذکر کیا تو از خود میرے دل میں خواہش جاگی کہ مجھے وہاں ضرور جانا چاہیے۔ ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے میں نے کاشانوک سے پوچھا، کیا لہاسا سے اسرائیل کے لیے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ہے؟ میں معلوم کر لوں گا، وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولا۔ ویسے لہاسا اور کھٹمنڈو کے درمیان تو باقاعدہ پروازیں آتی جاتی ہیں۔ میں نے استفسار کیا، کھٹمنڈو سے باہر جانے والی تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور بڑی شدومت سے ہمیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہم کھٹمنڈو سے تبت تک کیسے پہنچیں گے؟ اس مسئلے کا حل میں سوچ چکا ہوں، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ کھٹمنڈو سے تبت کی طرف اور تبت سے ادھر بدھ یاتریوں کے چھوٹے بڑے قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، خصوصاً بدھ ناتھ کے اسٹوپا میں ان کا لازمی آنا ہوتا ہے۔ میں معلوم کرتا ہوں آج کل میں ادھر سے کون سا قافلہ تبت کی طرف جا رہا ہے، چاہے ہمیں 1-2 دن ان تک انتظار کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن یہ ذریعہ سفر ہمارے لیے زیادہ محفوظ رہے گا۔ کیا ہم ٹرین کے ذریعے کھٹمنڈو سے تبت تک نہیں جا سکتے؟ لی یان نے پوچھا۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، نیپال میں ریلوے کا نظام وجود نہیں رکھتا، لہذا ٹرین کے چلنے یا رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کاشانوک مزید 10 منٹ تک ہمارے پاس رکا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں معلومات حاصل کر کے 1-2 گھنٹے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بدھ یاتریوں کا کوئی قافلہ کب یہاں سے روانہ ہونے والا ہے۔ میں نے کہا، کاشانوک تمہارے ترتیب دیے ہوئے پروگرام کے مطابق تو تم بھی ہمارے ساتھ تبت جاؤ گے، کیا اس صورت میں یہاں کھٹمنڈو میں تمہارے لیے مسائل کھڑے نہیں ہو جائیں گے؟ جوگیندر پال تمہارے لیے کوئی مشکل تو پیدا نہیں کر دے گا؟ ہرگز نہیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ جوگیندر نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی ہے۔ میں نے ڈاکٹر مونگ کی ہدایت کے مطابق جوگیندر سے حامی بھر لی ہے۔ اس فیصلے کو بدلا بھی جا سکتا ہے، جوگیندر مجھے زبردستی اپنے ساتھ تو نہیں رکھ سکتا۔ میں نے تو ادھر کی خیر خبر رکھنے کے لیے اس کی پیشکش قبول کر لیا تھا۔ بہرحال وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات اپنی مکمل کرتے ہوئے بولا، اس سلسلے میں مجھے ڈاکٹر مونگ سے ضرور مشورہ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، یہ تو تمہارے فرائض کا حصہ ہے۔ ہم سے دوبارہ رابطہ کرنے کا وعدہ کر کے وہ
وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کاشانوک کے جانے کے بعد ہم اس بیگ کا معائنہ کرنے لگے جو وہ ہمارے لیے لایا تھا۔ وہ میرے اور لی یان کے آؤٹ فٹ کا خیال رکھتے ہوئے مختلف لباس بھی خرید لایا تھا۔ لی یان نے اپنے ناپ کی ایک جینز اٹھائی اور بڑبڑاتے ہوئے واش روم کی جانب لپک گئی۔ میں پہلے اس تمبو سے تو نجات پاؤں۔ تمبو کا لفظ اس نے اس جینز کے لیے استعمال کیا تھا جو اس کی کمر پر بے حد ڈھیلی تھی۔ میں بے ساختہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ جنجلاہٹ میں گویا شاکرہ سے شکریہ بننے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے موبائل فون کے چارجنگ پر لگانے کے لیے جیب سے نکالا تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ اس کا اسکرین بالکل ڈیڈ ہو رہا تھا، جیسا کہ عموماً موبائل کو آف کرنے کے بعد ہو جاتا ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے سیل کو آف نہیں کیا تھا۔ میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ ممکن ہے بیٹری ختم ہو جانے کے بعد یہ خود بخود آف ہو گیا ہو۔ میں نے اس خیال کی تصدیق کے لیے لی یان کے موبائل کا معائنہ کیا تو وہاں بھی یہی کیفیت دیکھنے میں آئی۔ اب میری حیرت دو چند ہو گئی۔ میں نے رات اسی سیل پر ربی سے بات کی تھی اور بعد کے اختتام پر سیل مناسب بیٹری شو کر رہا تھا۔ جب یہ الجھی ہوئی صورتحال میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے دونوں موبائل کو ایک طرف رکھ دیا اور لی یان کے واش روم سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ باہر آئی اور میری فرمائش پر اس نے اپنے اور میرے موبائل کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد یہ فتویٰ صادر کر دیا۔ سم کارڈز کام نہیں کر رہے، لگتا ہے وہ ہمارے کنیکشن کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سیل کے حوالے سے میری معلومات لی یان سے زیادہ نہیں تھی، لہذا اس کے فتوے کو ماننا پڑا اور اس کے ساتھ ہی میرا دھیان ربی موشے ایمن کے وسیع و عریض اختیارات کی طرف چلا گیا۔ میں نے رات لی یان والے موبائل سے ربی کو کال کی تھی۔ لازمی بات ہے یہ نمبر اس کے پاس پہنچ گیا ہوگا۔ یہ دونوں موبائل فون ہمیں جہنم مکانی جانوس نے فراہم کیے تھے، گویا ان کے کنیکشن اسی کے حاصل کردہ تھے۔ میں نے جوگیندر پال والے بنگلے میں جانوس سے تمام گفتگو اپنے سیل سے کی تھی، لیکن میرا نمبر اس کی کال ریسیونگ سے نہیں پکڑا جا سکتا تھا۔ میری دہشت نے وہاں بنگلے میں اسے اتنا بکھلا دیا تھا کہ اس نے اپنا سیل ایک دیوار سے دے مارا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی بیٹری نکل کر دور جا گئی تھی، گویا ریسیونگ ریکارڈ ایک جھٹکے سے تلف ہو کر رہ گیا تھا۔ ہم دونوں کے نمبر اوپر نیچے کے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ سیریز کی وجہ سے یہ معلوم کر لیا گیا ہو کہ یہ دونوں کنیکشنز جانوس نے حاصل کیے تھے۔ بہرحال جو بھی صورت رہی ہو، حقیقت یہ تھی کہ ہمارے موبائل سرے دست استعمال کے قابل نہیں رہے تھے۔ ہم موجودہ صورتحال پر غور و خوض کرتے رہے، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل سامنے نہ آ سکا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم موبائل کنیکشن والوں کے پاس پہنچ جاتے اور انہیں کھری کھری سناتے کہ انہوں نے ہمارے سم کارڈز کیوں بلاک کر دیے ہیں۔ یہ گویا آج خود کسی بڑی مصیبت کو گلے لگانے والی بات ہوتی۔ اگر ربی کے اشارے پر ہمارے کنیکشنز منسوخ کیے گئے تھے تو پھر اس بات کے قوی امکانات موجود تھے کہ مختلف کسٹمر سروس سینٹر پر ہماری گرفتاری کا معقول بندوبست بھی موجود ہوگا۔ دوپہر کے کھانے سے تھوڑی دیر پہلے کاشانوک ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے شکوہ کیا، میں کافی دیر سے تم دونوں کے نمبر ٹرائی کر رہا تھا لیکن رابطہ نہیں ہو سکا، مجبوراً مجھے خود یہاں آنا پڑا۔ کیا تم لوگوں نے اپنے موبائل آف کر رکھے ہیں؟ ہاں، ہمارے فون آف کر دیے گئے ہیں، میں نے کہا۔ کیا مطلب ہے وجدان؟ وہ الجھ کر رہ گیا۔ میں نے وضاحت کر دی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر دونوں موبائلز کو مختلف طریقوں سے چیک کرنے لگا۔ بالآخر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے ہمارے خدشات کی تصدیق کر دی۔ کمپنی کی جانب سے ہمارا سم کارڈ بلاک کر دیے گئے تھے۔ یقیناً یہ کام کسی اونچی سورس سے کیا گیا تھا کیونکہ جانوس تو اب زندہ نہیں رہا تھا۔ کاشانوک نے کہا، وجدان تم فی الحال میری سم استعمال کر لو، میرے پاس ایک اور کنیکشن بھی ہے، میں اس سے گزارا چلا لوں گا، بعد میں کچھ سوچیں گے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ موبائل فون میری فوری ضرورت نہیں تھی۔ میں جلد از جلد کھٹمنڈو سے نکل کر اسرائیل پہنچنا چاہتا تھا، باقی سب باتیں ثانوی اور فروئی تھی۔ میں نے کاشانوک سے کہا، موبائل فون کے موضوع کو بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے تو یہ بتاؤ ہمیں فون کیوں کر رہے تھے؟ اس نے جواب دیا، میں نے تم لوگوں کی بحفاظت کھٹمنڈو سے نکل کر تبت پہنچنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ کل صبح 7 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ بدھ ناتھ اسٹوپا سے روانہ ہوگا۔ اس قافلے میں 5 مرد اور 2 عورتیں شامل ہیں۔ تم دونوں کو شمولیت کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 9 ہو جائے گی، یعنی 6 مرد اور 3 عورتیں۔ میں نے قافلے کے سردار بدھ بخشو تھا چو کو اعتماد میں لے کر ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، لہذا پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ 1 منٹ، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، کیا تم ہمارے ساتھ تبت نہیں جا رہے ہو؟ میں تو ضرور جاؤں گا، وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے
بولا یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ قافلے میں شامل افراد کی تعداد 10 ہو جائے گی؟ اوہ سوری، وہ چونک کر بولا میں خود کو شمار کرنا بھول گیا تھا، لیکن دیکھ لو ہم ہرگز تمہیں نہیں بھولے، لی یان نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد کاشانوک ہمیں بدھسٹ قافلے کے بارے میں تفصیلاً بتانے لگا۔ بدھ بخشو تھاچو ان کا رہنما تھا، وہ سب بدھ کے پیروکار تھے اور کھٹمنڈو سے تبت کی طرف جا رہے تھے۔ اس طرح کے چھوٹے بڑے قافلے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے رہتے تھے، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے اور حتی الامکان ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ جس طرح ہر مذہب میں اس مذہب کے عالم کو عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ایسے ہی بدھ کے پیروکار بھی ان راہبوں اور بدھ بخشوؤں کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ یہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے کھانے پینے، اوڑھنے بچھونے اور آرام کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ الگ بات کہ یہ لوگ انتہائی سادہ زندگی گزارتے ہیں اور آرام آسائش سے انہیں بدھ واسطے کا امبیر ہے۔ بہرحال ہم ایسے کسی قافلے کی معیت میں دشمنوں کی نظروں میں آئے بغیر بحفاظت تبت پہنچ سکتے تھے، یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے ایک سبب بن گیا۔ کاشانوک نے مزید بتایا کل الگ صبح یہ قافلہ بدھ ناتھ اسٹوپا سے روانہ ہو جائے گا، ہمیں ان کی روانگی سے پہلے قافلے میں پہنچنا ہوگا۔ یہ لوگ یہاں سے سیدھے بدھا نلکا نتھا پہنچیں گے۔ مذکورہ مقام کھٹمنڈو سے 9 کلومیٹر شمال میں شیو پور ہل کے دامن میں واقع ہے۔ بدھا نلکا نتھا میں تھوڑے آرام اور یاترا کے بعد قافلہ آگے روانہ ہوگا اور وہاں سے کم و بیش 4 کلومیٹر مزید شمال میں سفر کرنے کے بعد ہم سندری جل پہنچ جائیں گے۔ سندری جل پہاڑی آبشاروں پر مشتمل ایک حسین اور دلکش وادی ہے۔ وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ہم تھوڑا سا زاویہ تبدیل کریں گے اور تبت کی سرحد پر واقع ایک چھوٹے سے قصبے کوداری پہنچ جائیں گے۔ کیا یہ وہی قصبہ کوداری ہے جو چائنا روڈ پر واقع ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا۔ کوادری کے ذکر پر اچانک مجھے مایامتی یاد آ گئی تھی۔ میں نے مایامتی کے ساتھ ماضی میں بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ مایامتی کھٹمنڈو کے ٹیکو اسپتال میں نرس تھی۔ وہ تبت کی سرحد کے نزدیک چائنا روڈ پر واقع کوادری قصبے کی رہنے والی تھی اور کئی سال پہلے کھٹمنڈو میں آ بسی تھی۔ مایامتی کو یاد کر کے میرا دل افسردہ ہو گیا کیونکہ وہ اب آنجہانی ہو چکی تھی۔ کاشانوک نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور بولا بالکل میں اسی کوادری کی بات کر رہا ہوں۔ کیا تم اس سے واقف ہو؟ صرف نام کی حد تک واقف ہو، وہاں جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، میں نے بوجھل آواز میں کہا۔ میری ایک دوست کا تعلق اسی قصبے سے تھا جو اب زندہ نہیں۔ لی یان نے چونک کر مجھے دیکھا لیکن خاموش رہی۔ کاشانوک نے کہا ہمیں اس قافلے میں شامل ہونے کے لیے خاص اہتمام بھی کرنا ہوگا۔ بدھ بخشوؤں والے مخصوص لباس کا بندوبست بھی کر لوں گا، لیکن اس سلسلے میں ایک قربانی تمہیں بھی دینا ہوگی وجدان۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے پوچھا کیسی قربانی؟ تمہیں میری طرح سر کے بال منڈوانا ہوں گے؟ اوہ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کاشانوک نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا یہ تمہاری سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دشمن جتنے خطرناک انداز میں جگہ جگہ تمہاری تلاش میں گھات لگائے بیٹھے ہیں، انہیں جل دینے کے لیے تو کرنا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں یہ کر لوں گا۔ لی یان میرے اس فیصلے پر عجیب سی نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میری نگاہ میں کئی سال پہلے کا ایک ایسا ہی منظر گھوم گیا۔ اس وقت میں 12-13 سال کا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا۔ دارا اور اس کے ہواری میرے لہو کے پیاسے ہو رہے تھے۔ چاچا پرتاپ سنگھ میرے والد کا ایک سچا اور مخلص دوست تھا۔ وہ دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مجھے سنگاپور سے انڈونیشیا اور انڈونیشیا سے تھائی لینڈ لے کر آیا تھا۔ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں چاچا پرتاپ کے استاد محترم مہاراج وانگ ونگ یائے کا ایک بہت بڑا مارشل آرٹس سینٹر تھا۔ چاچا نے مجھے مہاراج کے پاس تربیت کے لیے چھوڑا اور خود زندگی ہار گیا۔ انہی دنوں میرا سر مونڈ دیا گیا تھا اور مجھے مونک والا لباس بھی پہنایا جاتا تھا۔ اب میں بچہ رہا تھا، نہ ہی چاچا پرتاپ سنگھ اور مہاراج وانگ ونگ یائے اس دنیا میں باقی رہے تھے۔ اب سب کچھ خواب و خیال ہو کر رہ گیا تھا۔ کاشانوک اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا میں رات کو دیر سے کسی وقت یہاں آ جاؤں گا، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنی تیاری مکمل کر لیں گے۔ آپ لوگ اس منصوبے پر عمل کرنے کو تیار ہو نا؟ ڈن، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ میں نے جو فیصلہ سنایا تھا وہ لی یان کے لیے بھی قابل قبول تھا۔ کاشانوک نے جانے سے پہلے اپنے سیل میں سے سم کارڈ نکال کر مجھے دے دیا اور بولا تم فی الحال اس سے کام چلاؤ، میں دوسرا نمبر استعمال کر لوں گا۔ ہمارے درمیان رابطے کا وسیلہ بہرحال ضرور رہنا چاہیے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سم کارڈ لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ میں کاشانوک کو گھر کے دروازے پر چھوڑ کر واپس کمرے میں آیا تو لی یان نے گہری نظر سے مجھے دیکھا۔ مجھے اس کی نگاہ میں ایک عجیب سا تاثر ابھرتا دکھائی دیا۔ پتہ نہیں وہ ان لمحات میں کیا سوچ رہی تھی، بہرحال اس کی سوچ مضحکہ خیز ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کی ذہنی کیفیت کے بارے میں جاننے کے لیے پوچھا کیا بات ہے لی یان، تم مجھے معنی خیز نظر
نظر سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بے طرح ہنس دی۔ اس کی اس حرکت پر مجھے اور بھی حیرت ہوئی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، یہ کیا مذاق ہے لیان؟ اس نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا اور کہے پر کہے لگاتی چلی گئی۔ اب میں الجھن محسوس کرنے لگا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے ہنسنے کا دورہ پڑ گیا تھا، اس کا جن اتارنا مجھے آ گیا تھا۔ میں نے مجرب منتر پھونکا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ اعتدال پر آئی تو میں نے پوچھا، اب بتاؤ تم مجھے دیکھ کر ہنستی کیوں چلی جا رہی تھی؟ میں تمہیں دیکھ کر تھوڑی ہنس رہی تھی، وہ شوخی سے بولی۔ پھر میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، میں تو گنجے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں بولی، وجدان تم سر منڈوا کر کیسے لگو گے جیسے دوسرے فارغ البال لگتے ہیں؟ میں نے ذومعنی انداز میں کہا، کاش انوک کو نہیں دیکھا۔ کاش انوک کی بات دوسری ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، اسے تو میں نے اول آخر بغیر بالوں کے ہی دیکھا ہے نا، اس لیے میرے ذہن میں اس کا ایک تاثر بن گیا ہے، مگر تم وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، گھر کی کھیتی ہے، کچھ ہی دنوں بعد سر سبز و شاداب نظر آنے لگے گی۔ پتہ نہیں وہ میری بات کے مفہوم تک پہنچی کہ نہیں، البتہ اس کی شوخ و شریر ہنسی میں کوئی خاص کمی واقع نہ ہوئی۔ میں مطمئن تھا کہ وہ جنونی انداز کے کہکہوں سے باہر نکل آئی تھی۔ اب اسے کسی مجرب نسخے کی ضرورت نہیں تھی۔ کسی سرگرم اور عملی انسان کو اگر چند گھنٹوں کے لیے فارغ بٹھا دیا جائے تو وہ خود کو اپاہج سا محسوس کرنے لگتا ہے۔ میری ساری زندگی بے پناہ مصروفیت میں گزری ہے، اور مصروفیت بھی ایسی کہ ایک ایک لمحہ میدان جنگ کا آئینہ دار ہے۔ گزشتہ شام سے لے کر اب تک مجھے کوئی سرگرمی دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا، لہذا عجیب سی بیزاری کا احساس ہو رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم نے ایک بھرپور نیند لی اور سورج غروب ہونے سے کوئی گھنٹہ بھر پہلے ہم تیار ہو کر اس گھر سے نکل گئے۔ فلوجی نے ہمارے باہر جانے پر کوئی اعتراض تو نہیں کیا، ہم اس کے چہرے کے تاثرات سے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہمارے اس عمل سے مطمئن نہ ہو۔ یقیناً کاشانوک نے اس سلسلے میں اسے خصوصی ہدایت دے رکھی ہوں گی۔ ہم نے گھر سے باہر نکلتے وقت البتہ تھوڑی احتیاط ضرور برتی، اور وہ یہ کہ اپنے چہروں پر ہلکا پھلکا میک اپ کر لیا۔ کاشانوک میک اپ کا ضروری سامان صبح چھوڑ گیا تھا جو اب ہمارے کام آ رہا تھا۔ لی یان والے سیل کو گھر ہی میں رہنے دیا اور اپنے سیل میں نے کاشانوک کا دیا ہوا سم کارڈ لوڈ کر لیا تھا۔ اس نے جاتے وقت مجھے اپنا دوسرا نمبر بھی دے دیا تھا۔ کاشانوک کا وہ گھر بدھ ناتھ ویلی کے عین وسط میں واقع تھا۔ اس علاقے میں تقریباً تمام گھر ایک ہی طرز پر بنے ہوئے تھے۔ ہم پیدل ہی چلتے ہوئے گلی در گلی خاصے فاصلے پر نکل آئے۔ اس سمت بدھ ناتھ کا اسٹوپا اپنی آن بان کے ساتھ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اس اسٹوپا کا شمار دنیا کے چند بڑے اسٹوپاز میں ہوتا تھا۔ اسٹوپا میں اس وقت یاتریوں اور عبادت کے لیے آنے والے مقامی لوگوں کا اچھا خاصا رش تھا۔ ہم بدھ عبادت گاہ کے اندر تو نہیں گئے، تاہم باہر ایک محفوظ کونے میں کھڑے لاتعداد افراد کو وہاں آتے جاتے دیکھتے رہے۔ ان لوگوں میں مجھے کوئی بھی شناسا چہرہ دکھائی نہ دیا، اور نہ ہی کسی شخص نے ایسی نظر سے ہمیں دیکھا کہ وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ بدھا کے ماننے والے عام طور پر بہت ہی صلح جو اور امن پسند ہوتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، وہ انتہائی سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ بدھ ناتھ ویلی کے باسیوں کا بھی یہی عالم تھا۔ ہم وہاں سے ہٹ گئے اور ویلی کی دوسری گلیوں میں مٹر گشت کرنے لگے۔ یہیں ایک کافی ہاؤس سے ہم نے خوش ذائقہ کافی نوش کی اور واپسی کی راہ لی۔ میں در حقیقت اس ویلی کا جائزہ لینا چاہتا تھا تاکہ جس گھر میں ہم مقیم تھے اس کا محلے کو معلوم ہو سکے، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ اب کسی ایمرجنسی کی صورت میں گھر سے باہر نکل کر میرے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم واپس آئے تو فلوجی کچن میں مصروف تھا۔ اس نے میں اطلاع دی کہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہمیں رات کا کھانا مل جائے گا۔ لی یان کو میں نے کمرے میں بھیجا اور خود وہیں کچن میں رک کر فلوجی سے گپ شپ کرنے لگا۔ میں دراصل اس سے ویلی کی صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کاشانوک نے اسے ہمارے بارے میں تفصیلاً بتا رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا ہمیں کھٹمنڈو میں کس قسم کے حالات درپیش ہیں۔ میری ڈٹول کا مقصد وہ بآسانی سمجھ گیا اور اطمینان بخش لہجے میں بولا، ابھی تک تو اس وادی میں سب امن و امان ہی ہے۔ تم لوگوں کی تلاشی کے لیے سرگرمی دکھائی نہیں دے رہی، ایسے تمہیں یوں آزادانہ گھومنے کے لیے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تھوڑی احتیاط کر لو گے تو کوئی مسئلہ سر نہیں اٹھائے گا۔ میں فلوجی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بات چیت میں مصروف رہا۔ وہ اپنی عمر کی 70 بہاریں گزار چکا تھا، تاہم صحت عمدہ تھی۔ گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے زندگی گزارنے کا بھی وسیع تجربہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد لی یان کے پاس آ گیا۔ وہ لباس تبدیل کر چکی تھی اور چہرے پر سے اس نے عارضی میک اپ بھی صاف کر دیا تھا۔ میں نے بھی گرم پانی سے منہ ہاتھ دھویا، پھر ہمارے درمیان تازہ ترین صورتحال پر بات چیت ہونے لگی۔ اسی دوران میں کچھ دیر بعد کاشانوک کا فون آ گیا۔ میں نے اپنے سیل پر اس کی کال ریسیو کی۔ اس نے کہا، ڈاکٹر
مونگ سے میری بات ہو گئی ہے، وہ اس بات پر خوش ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ تبت جا رہا ہوں۔ میں نے اسے اس قافلے کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا ہے جس میں شامل ہو کر ہم بدھ ناتھ ویلی سے روانہ ہوں گے۔ چلو اچھا ہوا ہمارے پروگرام کو ڈاکٹر مونگ کی تائید حاصل ہو گئی۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، تم نے جوگیندر پال کے حوالے سے بھی ڈاکٹر سے بات کی ہے؟ میرا آخری جملہ سوالیہ انداز کا حامل تھا۔ میں نے پوچھا، جوگیندر پال کے کون سے حوالے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، جوگیندر نے تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی پیشکش کی تھی نا، کل صبح تم ہمارے ہمراہ یہاں سے روانہ ہو رہے ہو، اپنی روانگی کو کس طرح جسٹیفائی کرو گے؟ اوہ ہاں، وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، میں نے اس سلسلے میں ڈاکٹر مونگ سے تذکرہ کیا تھا، اس نے مشورہ دیا ہے کہ میں جوگیندر سے ہفتے بھر کی چھٹی لے لوں، اس طرح سارے معاملات بخوبی نمٹ جائیں گے۔ پھر تم نے اپنی چھٹی منظور کروا لی؟ میں نے استفسار کیا۔ میں نے اس سلسلے میں جوگیندر پال سے بات کی ہے، اس نے بتایا، وہ اس بات کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ میں چند روز کے لیے اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں، واپس آ کر اس کی خدمت میں جوت جاؤں گا۔ اس نے مجھے گاؤں جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ کل صبح میں کھٹمنڈو سے نکل جاؤں گا، لیکن تمہیں تو آج رات کسی وقت ہمارے پاس آنا ہے۔ ہاں وہ تو ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر گڑبڑ نہیں ہو جائے گی؟ کیسی گڑبڑ؟ جوگیندر پال تمہارے رات ہی کو غائب ہو جانے پر تشویش میں مبتلا ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ وہ بے پرواہی سے بولا، جوگیندر پال اس وقت بہت زیادہ مصروف ہے، مجھے نہیں امید کہ دوبارہ اس سے میرا سامنا ہو، اسے میرے غائب ہو جانے کی خبر نہیں ہو سکے گی، اس طرح یہ معاملہ نپ جائے گا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے پوچھا۔ جوگیندر پال کے ایک دوسرے بنگلے پر، اس نے جواب دیا۔ اوہ، تو کیا تم شیوالی اسٹریٹ میں واقع بنگلہ نمبر J200 میں نہیں ہو؟ میں اس وقت جوگیندر کے جس بنگلے میں ڈیوٹی دے رہا ہوں وہ شیوالی اسٹریٹ سے کافی فاصلے پر واقع ہے، کاشانوک نے جواب دیا۔ مذکورہ بنگلہ اروڑا کاٹیج کے نزدیک ہے اور اس بنگلے کا نمبر ہے R20۔ کاشانوک یہ نئی اطلاع دے رہا تھا۔ اروڑا کاٹیج دراصل دلی بازار سینٹرل امیگریشن آفس اور رشین ایمبیسی کے وسط میں واقع تھا۔ میں نے اسے پوچھا، ادھر سے ادھر تمہاری منتقلی کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میں وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کاشانوک نے پراسرار انداز میں جواب دیا۔ اس بنگلے پر میں نے کچھ خفیہ سرگرمیاں محسوس کی ہیں، مجھے یوں لگ رہا ہے آج رات کو یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے زور دے کر کہا، اپنے کام سے لگے رہو اور جیسے ہی کوئی اہم بات تمہیں معلوم ہو ذرا فوراً مجھے اطلاع دینا۔ ٹھیک ہے وجدان، میں بعد میں تمہیں کال کروں گا۔ وہ آواز دبا کر بڑے محتاط انداز میں بولا، کوئی میری طرف آ رہا ہے، وش یو گڈ لک۔ میرے دعائیہ کلمات کے ساتھ ہی اس نے سیلولر رابطہ منقطع کر دیا۔ کاشانوک کے اس مبہم مگر سنسنی خیز انکشاف نے مجھے بے چین کر دیا۔ اس تمام تر گفتگو کے دوران میں لی یان میرے قریب ہی موجود رہی تھی۔ میں نے سیل کو ایک طرف رکھا تو وہ میرے چہرے پر پھیلی ہوئی تشویش کو دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ وہ یک طرفہ گفتگو سن پائی تھی، اس لیے بھی زیادہ الجھ رہی تھی۔ خیریت تو ہے وجدان؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں چونکہ خود بھی اس بارے میں ابھی زیادہ نہیں جانتا تھا، لہٰذا ہماری گفتگو قیاسات تک محدود رہی۔ اسی دوران میں فلوجی نے ہمیں اطلاع دی کہ رات کا کھانا میز پر لگایا جا چکا ہے۔ سرد موسم میں انسانی جسم کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا نظام انہضام کی کارکردگی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں زیادہ بھوک لگتی ہے۔ ہم نے دوپہر کے کھانے کے بعد ایک لمبی چوڑی نیند لی تھی، اس کے باوجود بھی میں اس وقت اچھی خاصی بھوک محسوس کر رہا تھا۔ ہم نے ڈٹ کر ڈنر کیا اور ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں آ گئے۔ فلوجی نے ڈائننگ کم ڈرائنگ روم ہی میں سے ہمیں گڈ نائٹ بول دیا۔ میں نے اسے تاکید کی کہ وہ جب تک جاگ رہا ہے پوری طرح چوکنا رہے اور سونے سے پہلے کھڑکیوں دروازوں کو اچھی طرح چیک کر لے۔ آپ فکر نہ کریں جناب، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، میں نصف صدی سے چوکیداری اور نگرانی کا کام کر رہا ہوں۔ آپ پورے اطمینان کے ساتھ سو جائیں۔ رات کو جس وقت بھی کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو آپ بے دھڑک میرے پاس آ سکتے ہیں۔ میں رات میں نہیں بلکہ ان میں نیند پوری کر لیتا ہوں۔ کمرے میں آنے کے بعد ہم نے دروازے کو بند کر لیا۔ اس وقت ہم دونوں میں سے کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، لہذا فوری طور پر سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم گزشتہ رات اور آج دن میں کئی روز کے بعد پرسکون نیند سو سکے تھے، ایک گہری اور آسودگی سے بھرا بھرپور نیند۔ لی یان نے نرسنگ کورس کر رکھا تھا اور میڈیکل کے شعبے میں اس کی معلومات اور تجربہ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے کم نہیں تھا۔ ذرا فرصت میسر آئی تو وہ میرے بازو کی تیمارداری میں لگ گئی۔ کاشانوک سے ہم نے فرسٹ ایڈ کا ضروری سامان بھی منگوا لیا تھا جو اس وقت کام آ رہا تھا۔ ڈاکٹر مونگ کے ساتھ رتنا پارک والے بنگلے سے ہائی وے والی بستی کی طرف جاتے ہوئے دشمنوں سے جو مارا ماری ہوئی تھی، اس میں میرے بائیں بازو کا ٹرائی
صاحب زخمی ہو گیا تھا جو اس وقت لی یان کے ہاتھوں تیمارداری کا لطف اٹھا رہا تھا۔ لی یان کی شخصیت میں کئی تضاد پائے جاتے تھے، وہ ایک طرح سے مجموعہ تضادات بن کر رہ گئی تھی۔ میدان کارزار میں وہ مارشل آرٹس کا اعلیٰ نمونہ پیش کر کے مد مقابل کے چھکے چھڑا دیتی تھی، لیکن ہر نوعیت کی تیمارداری کے دوران میں وہ موم کی گڑیا بن جاتی، نازک اور نرم و ملائم معمولی سی آنچ کی نرمی پر کئی گنا اضافہ کر دیتی۔ اسے پگھلتے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ وہی لی یان ہے عملی میدان میں جس کے ہاتھ پاؤں تیز دھار خنجروں کے مانند شائیں شائیں کرتے ہوئے دشمنوں کا صفایا کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب تک وہ میری مرہم پٹی میں مصروف رہی میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کی انگلیوں میں مسیحائی کا ایسا انداز اور لمس کا ایسا گداز پنہاں تھا کہ اس کے چھوتے ہی بیمار خود کو شفا یاب ہوتا محسوس کرنے لگتا۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہوئی تو مجھ سے پوچھا، یہ مایا متی کون تھی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دن میں جب کاشانوگ نے کوادری قصبے کا ذکر کیا تو میں نے اسے بتایا تھا کہ میری ایک دوست کا تعلق بھی اس قصبے سے تھا۔ کاشانوگ کے جانے کے بعد لی یان نے میری اس دوست کا نام پوچھ لیا تھا اور مزید تفتیش اب کر رہی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں جواب دیا، تمہاری طرح مایا متی بھی ایک نرس تھی اور میری ایک اچھی دوست تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔